قرآن سمجھا اس صورت میں جائے گا. لا الہ پہلی ضرورت ہے صاحب اس کی. اس کے بغیر لا الہ کے بغیر الا اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا. وہ تو کیا پوچھتے ہو خدا تعالیٰ کی یہ کیا کر گیا؟ وہ دو فکروں میں دو لفظوں کے اندر بات ساری کہہ گیا ہے. لا الہ ہے تطہیر قلب و دماغ. ہر قسم کا الہ دماغ سے الگ ہو جانا چاہیے. یوں خالی الذہن ہو کر قرآن کی طرف آئیے اور پھر دیکھیے کہ کس طرح الا اللہ سامنے نہیں آتا. لیکن جہاں صورت یہ ہو کہ کوئی شے قرآن کی جو ہے آپ کے کسی پہلے سے قائم کردہ عقیدے، کسی بزرگ یا اسلاف میں کسی کے قول، وہ بھی تو ہمارے ہاں یہ درجہ لیے ہوئے ہیں نا، اس کے خلاف ہوا اور آپ کانپ اٹھے کہ ہیں اس کے خلاف یہ بات نہیں 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 میں سمجھا نہیں ہوں. بہرحال قرآن یہ نہیں کہہ سکتا، یعنی جو انہوں نے فرمایا ہوا حضور نے اس کے خلاف نہیں کہہ سکتا. عزیزان ایمان پہ سب سے پہلے تو اپنا حضور نکال لیا دماغ سے، پھر اس کے بعد ہر انسانی حضور کو دماغ سے نکالیے. پھر حضور باری تعالیٰ آئے گا، خالی مکان میں آئے گا، پہلے سے بسا ہوا ہوگا ذہن و قلب کے اندر کوئی اور، تو وہ اس صورت میں نہیں آئے گا. یہاں عام طور پہ ہم اس مکان میں داخل نہیں ہوتے جہاں پہلے سے کوئی بسا ہوا ہو. پہلے کہتے ہیں کہ صاحب اس کرایہ دار کو نکالو پھر ہم جائیں گے اندر. قرآن اور اس کے بعد اگلی بات عزیزان ایمان، جب آپ کسی فرقے سے متعلق ہو جائیں گے تو قیامت تک قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. اسلام تو وہ ہوگا جو اس فرقے کے معتقدات ہیں، انہیں آپ چھوڑ ہی نہیں سکتے. قرآن کو کیا سمجھو گے؟ یہ تھی وہ مشکل. اور فرقہ پھر ایک نہیں، ان کے کہنے کے مطابق 72 اور ویسے 72,000. تو قرآن کس طرح سمجھ میں آئے؟ یہ دشواری تھی جس کے متحد کہا کہ قرآن صرف تلاوت کے لیے ہے، اس سے ثواب ہوتا ہے. کچھ اپنے پاس رکھ لیا کرو اور کچھ پارسل کر کے مردوں کو پہنچا دیا کرو، بس اس کا مصرف یہ رہ گیا. بس وہاں تو یہ ہوا. باقی رہا قرآن سے اسلام متعین کرنا، عقائد متعین کرنا، زندگی کے مقاصد متعین کرنا، یہ سارا کچھ جو ہے وہ روایات نے، فقہ نے، تفاسیر نے وہ کر دیا. وہ تمہارے فرقے نے کر دیا ہے تمہارے لیے، یوں کہیے نا. اب اسی فرقے بندی کے کو ساتھ رکھتے ہوئے قرآن کی طرف آئیے تو معاف فرمائیے، میں کسی خاص فرقے کے خلاف یا کوئی تنقید نہیں کر رہا. ذہن میں رکھ کے آئیے تو اسی قرآن سے میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اسی قرآن سے وضو میں پانی کے پاؤں دھونے کا بھی آپ کو مل جائے گا اگر آپ اس طرح سے سننی ہے، پاؤں پہ مسح کرنے کا بھی مل جائے گا اگر آپ دوسرے فرقے سے متعلق ہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ اس کے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں متضاد بات نہیں ہے. چھوٹی سی بات ہے، یہ محسوس سی بات ہے کہ پاؤں دھویا جائے یا مسح کیا جائے. دونوں کو قرآن سے یہ مل رہا. کوئی عقیدے کا تضاد نہیں ہے کہ اس میں آپ یہ کہیں کہ نہیں صاحب کچھ یوں تعویل سی کر لیجیے. محسوس چیز ہے، دھونا یا مسح کرنا، چھونا، دونوں کو مل جائے گا. یہ کوئی فرقہ بھی یہ نہیں دعویٰ کرتا کہ میں قرآن کے خلاف عقائد رکھتا ہوں. تو قرآن سے باہر کم از کم 72 قسم کے عقائد مل جاتے ہیں نا. پھر ان کو یہ کیوں مل جاتے ہیں؟ پہلے سے اپنے عقائد و نظریات کو ذہن میں محکم طور پر رکھ کے پھر قرآن کی طرف آتے ہیں. پھر وہ جس طرح سے ملتے ہیں ہم سے پوچھیے جنہوں نے دیکھا ہے کہ یہ کیسے کیسے پھر قرآن کو اپنے ان تصورات کے تابع کیسے لاتے ہیں. ان کے تابع لاتے ہیں قرآن کو. ہنسی آتی ہے عزیزان ایمان، مزہ کا انگیز صورت بعض اوقات، بعض کیا اکثر اوقات ہو جاتی ہے یہ، لیکن عقیدہ ہے انسان کا، وہ اسی کے اوپر جھومتے. قطعاً نہیں سمجھ میں آ سکے گا. عزیزان ایمان یہ سن رکھیے، نہ قرآن سمجھ میں آئے گا، نہ آپ کے ہاں کوئی اسلامی نظام قائم ہوگا جب تک آپ قرآن کی طرف ان تمام تصورات کو الگ کر کے نہیں آئیں گے.
یہ اولی شرط ہے قرآن کی، انہو شہادت میں پیش کر رہا ہوں میں اجرام فلکی کو کہ یہ قرآن کریم ہے، لوح محفوظ میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، ان کی سمجھ میں صرف آ سکے گا۔ اقبال کے الفاظ میں کہ کھویا گیا جو مطلب ہفتاد و دو ملت میں، آپ دیکھیے کہ اسی طرح فرقہ بندی کو کیسے وہ اطاعت کرتا ہے۔ کھویا گیا جو مطلب ہفتاد و دو ملت میں، سمجھے گا نا تو جب تک بے رنگ نہ ہو ادراک، صبغۃ اللہ ونحن، ایک ہی رنگ ہے جو خدا کا رنگ ہے۔ وہ رنگ اس وقت چڑھے گا جو پہلے دماغ رنگین نہیں ہوگا، پہلے رنگ کے اوپر دوسرا رنگ نہیں آئے گا، اس کو دھونا پڑے گا پہلے سے۔ سمجھے گا نا تو جب تک بے رنگ نہ ہو ادراک۔ دوسری جگہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بیان میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیے۔ عزیزان ایمان، جب تک لا الہ ان بتوں کو نہ نکالیں گے آپ حریم کعبہ سے، اپنے قلب اور دماغ کے قبلہ سے، کعبے سے، اس وقت تک تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاریخ بتاتی ہے کعبے میں اس وقت قدم رکھا تھا جب پہلے سے اس کے اندر بسے ہوئے بتوں کو نکال باہر نہیں کیا تھا۔ وہ تو محسوس بت تھے، پتہ چل گیا کہ رکھے ہیں، پتہ چل گیا باہر ہے، یہ جو دماغوں کے اندر چمٹے ہوئے بت ہیں۔ اور پھر وہ بت تو پھر بھی وسن کہتے ہیں، اس کی وجہ سے تھا کہ وہ ایک جگہ جمع ہوئے ہوتے ہیں، لفظی وسن ہے ان کے لیے عربی زبان میں۔ یہاں تو کیفیت یہ ہے کہ رحمت اقبال را در کعبہ اے شیخ حرم، کعبے کے حرم میں اقبال کو نہ جانے دینا، اس لیے کہ ہر زمان در آستی دارد خدا بندے دیگر۔ یہ تو اپنے آستی میں خداؤں کو چھپائے ہوئے ہے اور ہر زمان ایک نیا خدا ہوتا ہے۔ می تراشد فکر ما ہر دم خدا بندے دیگر، میری فکر ہر وقت ہر آن ایک نیا خدا تراشتی ہے۔ رست از یک بند تا افتاد در بندے دیگر، ایک خدا کی زنجیر سے چھٹکارا ہوتا ہے، دوسرے کی زنجیر میں پھنس جاتا ہوں میں۔ تو جب قلب و نگاہ کی صورت یہ ہو انسان کی کہ ہر دم ایک نیا خدا ہے، تو پھر قرآن کیسے سمجھ معاف رکھیے گا۔ کہتے ہیں نا یہ حضرات کہ جی دین بڑا آسان ہے، کیسے؟ لا یمسہ الا المطہرون، بات تو یہ ہے، آپ اندازہ لگائیے یہ کوئی آسان بات ہے؟ عقیدہ انسان کا عزیز ترین متاع ہوتا ہے، جان دے دیتا ہے، عقیدہ نہیں چھوڑتا، اس قدر دل کی گہرائیوں میں اترا ہوا ہوتا ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، قرآن نے کہا بنی اسرائیل کے متعلق کہ تم نے اس گوسالہ جو تھا ان کا معبود، ٹھیک ہے اس کو پیس بھی ڈالا، پھینک بھی دیا، لیکن ان کے تو دل کی گہرائیوں میں اس کی عقیدت اتری ہوئی ہے، اس کو کیسے نکالو گے وہاں سے؟ بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ لیکن لا یمسہ الا المطہرون صاحب اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان اگر معاف رکھیے گا جنابت وغیرہ میں ہے تو غسل کرے، نہیں تو کم از کم وضو کرے، تو قرآن کے اس حکم کی تکمیل ہوگا۔ بس یہ وضو کر کے قرآن کی طرف آ جائے تو پھر اس کو مس کرے، اس کو چھوئے، بڑا آسان ہو گیا۔ اپنے عقائد، اپنے نظریات، اپنے مسالک اپنی جگہ پہ قائم رکھو، وضو کر کے قرآن کو چھو لو، اس کو پڑھ لیجئے، خدا کے حکم کی تکمیل ہو گئی جناب۔ پھر سمجھے کیا 72 قسم کا قرآن سمجھے نا۔ پھر عملاً یہ بتایا نا دنیا کو کہ اس میں اتنا تضاد ہے،
دعویٰ من جانب اللہ ہونے کا یہ ہے قرآن کا کہ یہ اگر یہ خدا کے سوا کسی اور کی طرف ہوتا لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، بڑے فخر سے کہا گیا جناب، دیوبند سے یہ چیز آئی تھی، غالباً مولانا دریابادی نے تفسیر لکھنی شروع کی، خوب سے دارالعلوم دیوبند کے تذکرہ میں یہ چیز جو تبصرہ آیا اس میں یہ تھا کہ اس وقت تک قرآن کی جو تفسیریں عام طور پر یا ترجمے بھی کیے گئے تھے وہ عام طور پر شافعی نقطہ نگاہ سے، مالکی نقطہ نگاہ سے کیے گئے تھے، ہم پڑھنے پہ مجبور تھے، کیا کرتے، پڑھا جاتا۔ للہ الحمد کہ اب ایک خالص حنفی نقطہ نگاہ سے قرآن کا ترجمہ آ گیا ہے، قرآن کا حنفی ترجمہ۔ چلے ہیں قرآن سمجھنے، بڑے خوش تھے۔ قرآن نے یہ کہا ہے نا کہ جب ان کے سامنے خدائے واحد کا ذکر کرو تو ان کے سینے پہ سانپ لوٹنے لگ جاتا ہے، اور جب اس کے سوا کسی اور کا کرو ہم یستبشرون، باتیں کھل جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، حنفی ترجمہ جناب، جی جشن منا رہے ہیں، حنفی ترجمہ، شافعی ترجمہ، قرآن سمجھنے جا رہے ہیں۔ وہ قرآن تو یہ کہتا جی باوضو ہے ہم، وہ تو حکم ہوگی نہیں، تعمیل لا یمسہ الا المطہرون۔ نہیں عزیزان من، عشق کا تقاضا، با سایہ ترا نمی پسندم، عشقس تو ہزار بدگمانی، توحید یہ میں تو تیرے ساتھ تیرا سایہ بھی نہیں دیکھنا چاہتا، عشق کی بدگمانیوں کو تم کیا جانو۔ توحید خالص والا تو اس کے ساتھ اس کے سایہ کو بھی پسند نہیں، لا یمسہ الا المطہرون۔ اور یہ سب کیوں ہے ایسا یہ قرآن؟ اس لیے کہ تنزیل من رب العالمین، اس رب کی طرف سے ہے جو کسی فرقے کا، کسی گروہ کا، کسی قوم کا، کسی نسل کا رب نہیں ہے، عالمین کا رب ہے۔ عالمین کا جو رب ہے اس کی دی ہوئی کتاب کے اندر تفرقے کے کیا معنی صاحب، کہ وہ حنفی کا ہو اور وہ شافعی کا ہو، وہ تو عالمین کے لیے ہے۔ قرآن جو ہے تنزیل رفتہ رفتہ نازل ہوا بتدریج آیا ہوا اور پھر جمع ہو گیا ایک، یہ ہے قرآن۔ فلا اقسم بما هو واقع النجم، میں ستاروں کی گردش کو شہادت میں پیش کرتا ہوں کہ یہ ہے قرآن۔ تنزیل من رب العالمین، اور آگے بات یہ سب کچھ کہہ کے قرآن کے متعلق کہا کہ افا بہذا الحدیث انتم مدہنون، اور کہا اس قسم کی کتاب سے تمہاری کیفیت یہ ہے۔ لفظ کیا بات یہاں آئی ہے صاحب، مدہنون، دہنیت کہتے ہیں یہ جو دودھ کے اندر چکناہٹ ہوتی ہے، یا کوئی بھی چکناہٹ جو ہو وہ ہوتا ہے دہن۔ کسی فرش کے اوپر کہیں تھوڑا سا دودھ گر گیا ہو، اس پہ سے آپ معلوم نہ ہو، اس پہ چل کے دیکھیے وہ جاتا ہے پھسل کے آدمی، چکناہٹ جو ہوتی ہے اس سے پھسلتا ہے انسان۔ اسی لیے ان عربی زبان والوں نے بات تو یہاں تھی چکناہٹ کی، اس کے بعد پھر مداہنت، آپ کو معلوم ہے نا لفظ ہم بھی استعمال کرتے ہیں، اس کے معنی کمپرومائز کرنا ہوتا ہے، پھسل جانا ہوتا ہے اپنے مقام سے۔ حق کے معنی ہوتے ہیں جو پہاڑ کی طرح اٹل ہو، کسی طرح بھی اپنے مقام سے ادھر ادھر ہٹے نہیں، پھسلے نہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق
بتایا ہے کہ یہ جو مخالفین سے ان کے ساتھ اس قدر جھگڑے اس قدر مخاصمت، تصادمات، جنگوں تک، وہ کہتے کیا تھے؟ وہ کہتے یہ تھے کہ اس قرآن میں کچھ تھوڑی سی تبدیلی کر دو ہماری خاطر تو پھر ہم تمہارے ساتھ ہو جائیں گے، تھوڑا سا کمپرومائز۔ اور حضور کا جواب ہر بار یہ تھا کہ بابا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ کتاب میری نہیں ہے جو اس میں یہ کر دوں، وہ تو کسی اور کی ہے، میں تو صرف پہنچانے والا آیا ہوں۔ اگر چٹھی رسان درمیان میں خیانت شروع کر دے تو چٹھی رسانی کا فریضہ ہی اللہ نہیں دے سکتا، تو میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کہا تھوڑی بہت مفاہمت تو صحیح، ان کا ایک لفظ کی مفاہمت بھی نہیں ہوتا، نو کمپرومائز، کوئی مفاہمت نہیں، کوئی نظریہ ضرورت اس کے اندر کام نہیں دے سکتا، اٹل ہے اپنے مقام کے اوپر، پہاڑ کی طرح محکم ہے۔ اسی کے لیے یہ چیز تھی، وہ کہتے تھے ودو لو تدہنو فیدہنون، وہ لفظ میں مداہنت کے معنی پیش کر رہا ہوں قرآن سے، 68/9۔ اس لیے قرآن حضور سے کہا فلا تطع المکذبین، یہ تکذیب کرنے والے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تو تھوڑا سا اپنے مقام سے پھسل جا، ہٹ جا، ہم اپنے مقام سے ہٹ جائیں گے۔ قرآن نے یہ کہا ہے اور میں بھی اپنی ان مثال میں بیان کیا کرتا ہوں کہ حق تو وہ ہے جو اپنے مقام پہ اٹل ہے۔ جھگڑا یہ ہو رہا ہے کہ ایک شخص کہہ رہا ہے کہ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں غلط کہتے ہو، 2 اور 2 6 ہوتے ہیں۔ اب جھگڑا ہو رہا ہے صاحب، کبھی تو آپس میں ہی ہوتا ہے، کبھی وہ ایک مصالحت کرانے والے آ جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو بات غلط ہے، تو تم اپنے اصرار کر رہے ہو اپنے موقف کے اوپر، اس طرح سے تو منہ منگیاں تو موت بھی نہیں ملتی ہے گی، یہ جھگڑے یوں نہیں نپٹا کرتے، اس میں تو یہ ہے کہ کچھ تم بڑھو کچھ وہ ہٹے اور ایک مقام پہ صلح ہو جائے۔ تم 2 اور 2 4 بھی غلط، 2 اور 2 6 بھی غلط، میں بتاتا ہوں 2 اور 2 5 پہ مان جاؤ۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ جو 6 کہہ رہا تھا اس کی تو اس میں بھی جیت ہے، اگر 5 ہو، جو تم 4 کہتے تو تم تو اسی وقت ہار گئے، اور تم تو 4.25 بھی نہیں کہہ سکتے۔ حق پہ کھڑا ہوا جو اپنے مقام کے اوپر محکم ہوتا ہے، یہ ضد نہیں ہوتی، یہ اصول پرستی ہوتی ہے۔ ضد وہ ہوتی ہے کہ دونوں ہی اپنے اپنے مقام پہ باطل ہوں اور جم کے کھڑے ہوئے ہوں۔ اصول پرستی یہ ہوتی ہے کہ ایک محکم اصول جو ہٹ نہ سکے اپنے مقام پہ، جو اس پہ کھڑا ہے، وہ کسی صورت میں بھی اس سے ذرا سا ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتا۔ حضور نے فرمایا کہ میں اگر ذرا بھی یہ کروں تو میں تو خدا کے عذاب عظیم سے ڈرتا ہوں۔ یہ الحق ہے، یہ محکم ہے، میں کیسے مفاہمت کر لوں؟ میں نہیں کر سکتا۔ یہ جو شرکت ہے، ہاں پھر اقبال آ گیا کہ باطل دوئی پرست ہے، حق لا شریک ہے، شرکت میں آنا ہے، حق و باطل نہ کر قبول۔ فرقہ بنے گا ہی اس وقت جب آپ حق اور باطل میں شرکت قبول کریں گے، ورنہ دنیا میں جو شخص کہیں بھی ہو، کسی مقام پہ ہو، کسی قوم کا ہو، کسی نسل کا ہو، جو 2 اور 2 4 کہتا ہے وہ ایک قوم کا فرد ہوتے ہیں۔ وہ اپنے ہی گھر کے اندر اگر 2 اور 2 4 کہنے والا ہے تو اس کے ساتھ مشارکت نہیں کرتے، وہ شرکت میں آنا ہے، حق و باطل ہو جائے گا، وہ نہیں کریں گے۔ یہ جو شرکت کرنے والے ہیں یہ وہ ہوں گے کہ جن کے ہاں حق ہوگا ہی نہیں، پھر آج اس کے ساتھ شرکت میں آنا ہے، کل اس کے ساتھ کر دیا، کوئی اعتبار ہی نہیں اس کا۔
قرآن نے جو کہا ہے دنیا کو کہ تم اس کو مانو گے تو امین بھی ہے، یہ تمہیں یہ امن دے دے گا. آپ سوچئے یہ امن کیا ہے قرآن کی طرف سے، کہ یہ ہے ایک ضابطہ قوانین ہمارا، یہی آئین ہے، یہی قوانین کا ضابطہ ہے، یہی مسلک ہے، یہی مذہب ہے. اس کو سمجھ سوچ کر دیکھ لو، پرکھ لو، عقل و بصیرت کی روح سے اس کو دیکھو. اگر تمہارا دل ٹھک جائے، سمجھ میں بات آ جائے کہ یہ صحیح ہے، اسے تسلیم کر لو. تسلیم کرنے کے بعد تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ جسے اسلامی نظام یا اسلامی مملکت کہتے ہیں وہ اس کے مطابق احکام نافذ کرے گی، اس کے مطابق جو تم نے سمجھ لیا ہے. اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ صاحب اس وقت جو قوانین تم اس میں دے رہے ہو وہ تو ہم نے سمجھ لیے، ہمارے لیے قابل قبول ہیں، تو امن ہوتا ہے نا. جو قانون پہلے سے قابل قبول ہو آپ کے لیے، اگر وہ نافذ ہو جائے تو اس میں آپ کو کوئی اضطراب اور کوئی پریشانی نہیں ہوتی، وہ تو آپ نے پہلے سے مانا ہوا ہوتا ہے. یہ جو امت مسلمہ ہے اس نے ان قوانین کو پہلے سے مانا ہوا ہوتا ہے، جبھی وہ اس امت کا فرد بنتا ہے. تو اس کے مطابق اگر قانون ملتے چلے جائیں تو اس کو اضطراب ہی نہیں ہوگا، لا رہا باقی اس کو کشمکش ہی نہیں ہوگی، اس قانون کے خلاف اس کو کسی قسم کی گرانی نہیں گزرے گی، اس نے پہلے سے تسلیم کیا ہوا ہے انہیں. لیکن اگر یہ صورت ہو کہ آج یہ قانون ہے کل کوئی دوسرا قانون آنا ہے، آپ کو کسی وقت بھی اطمینان قلب نصیب نہیں ہو سکتا کہ پتہ نہیں صاحب کل کو کیا قانون نافذ ہو. ٹھیک ہے جی، اس وقت تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہی ہے، لیکن اس کا کیا اعتبار ہے کہ کل کو اس کو الٹ ہی دیا جائے، منسوخ کر دیا جائے، اس کی جگہ کوئی دوسرا لے آیا. کبھی اطمینان نصیب نہیں آپ کو ہو سکتا. اگر یہ ہو کہ جو لاز آج ہم قابل اطمینان سمجھتے ہیں ان میں جس وقت جی جائے تبدیلی ہو جائے، کبھی آپ کو اطمینان نصیب نہیں ہو سکتا. اگر یہ یقین ہو کہ جو تم نے آج مانا ہے ابدالآباد تک اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی، لا تبدیل لکلمات اللہ، صحیح اطمینان اور امن نصیب ہوتا ہے. اور جسے امن نصیب ہوتا ہے مومن ہوتا ہی وہ ہے، اس کے تو مادہ ہی امن ہے مومن کا. تو جب بھی اطمینان اور گیا آپ کے دل سے، مومن ہونا ختم ہو گیا، کیونکہ امن نہیں رہا. اور امن کی یہی صورت ہے کہ وہ اٹل اپنے مقام پہ ہو، لا تبدیل، کہ نہیں کبھی نہیں بدلا جائے گا. عزیزان مان، قرآن نے تو اس امن کی یا خدا نے تو اس امن کی گارنٹی اس حد تک دی کہ یہ تو ہو سکتا تھا کوئی کہہ دے کہ ہاں صاحب اس کے بعد کوئی انسان اس میں تبدیلی نہیں کر سکتا. یہ تو ہو سکتا ہے نا کہ خدا ہی کوئی تبدیلی کر دے، بعد اس کے کوئی رسول ایسا پھر آ جائے جو اس میں تبدیلی کرے. خدا نے کہا کہ ہم نے نبوت کو ختم کر دیا، بابا نہ کوئی رسول آئے گا نہ تبدیلی ہوگی اس کے اندر. وہ اتنا بڑا امن قیامت تک کے لیے دے دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. کتاب دے دی مکمل غیر متبدل، گارنٹی دے دی کہ ہم نہیں کریں گے. یہاں تک کہہ دیا کہ بھروسہ رکھو، کوئی آنے والا آ کے بھی یہ نہیں تم سے کہے گا کہ یہ تبدیل ہو گیا ہے. کیوں ہوا نہیں اطمینان نصیب؟ نہ آپ کو ہوئے نا مومن، آپ امن ہوا نا آپ کو نصیب. اس لیے افا بحاظل حدیث سے ہم تم وہ اس قسم کی کتاب کے متعلق تم کہتے ہو کہ کمپرومائز یا مفاہمت کر لی جائے، یہاں سے کہتے ہو کہ تھوڑا سا پھسل جائے. عزیزان ایمان ذرا توجہ سے سنیے گا اگر لفظ کہ یہ سارا کچھ تم کیوں چاہتے ہو ایسا کرنا، کیوں اس کا مطالبہ کرتے ہو، کیوں یہ روش اختیار کرتے ہو، کاہے کے لیے یہ کرتے ہو؟ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، روٹی کمانے کا ذریعہ بنا لیا ہوا تم نے. اف بڑی دکھتی ہوئی رگ پکڑی گئی، سارا دھندا یہ معاش کا ہے. یہ جو تم اپنے فرقے کے ساتھ چمٹے ہوئے ہو ہے کیا بات جناب؟ اس محلے کے اندر ایک مسجد، اس مسجد کے اندر فلاں حنفی قسم کے امام وہ امامت کرا رہے ہیں سر. دوسرے عقیدے کا کوئی آ گیا، انہیں کہ ہاں کا بریلوی حنفی جو آ گیا،
اب اس مسجد کے اندر تو وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی قسم کی نماز پڑھائی جا رہی ہے، یہ کیا کرے؟ تعلیم یہ دی جاتی ہے 9-10 سال عزیزان مان ان طالب علموں کے ان دارالعلوموں کے اندر بسر ہو جاتے ہیں، 9-10 سال۔ اس کے بعد جب یہ باہر نکلتے ہیں تو یہ تو چھوڑیے کہ دین کا وہ ہوتا ہے یا نہیں، کیونکہ قرآن تو اس نصاب میں ہے نہیں نا۔ ایک وقت کی روٹی کمانے کا بھی ڈھنگ نہیں آتا کسی کو۔ یہ کوئی طنز و مذاق کی بات نہیں میں کہہ رہا، زندگی کی ایک عملی حقیقت ہے۔ کیا کہے گا یہ؟ صاحب کے بچے تو ہیں نہیں، مٹی کھا کے گزارا کر لیں گے۔ وہ ایک مسجد تھی، اس میں وہ بیٹھا ہوا، اس کا رزق وہاں لگا ہوا، یہ کیا کرے وہاں؟ پھر یہ وہاں کہے گا ان کو کہ یہ جو نماز تمہیں پڑھا رہا ہے نا، یہ صحیح نہیں ہے، باطل ہو رہی ہیں تمہاری نمازیں، صحیح نماز جو ہے وہ میرا فرقہ پڑھائے گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ ایک الگ جماعت ہو، اور ضروری ہے کہ الگ مسجد ہو، ضروری ہے الگ امام ہو۔ اب اس کی روٹی اسی صورت میں وہاں لگ سکتی ہے کہ یہ اس مسجد سے الگ مسجد بنائے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ جب پاکستان بنا ہے تو اس خطے کے اندر اتنا ہی جو اب پاکستان ہے، اس میں کتنی مساجد، کتنے دارالعلوم، کتنے مکاتب تھے؟ ذرا گن کے دیکھو تو، اور آج ذرا دیکھو تو صحیح، گن رہنے کے اتنے گھر نہیں جتنے یہ مسجدیں مکتب بن گئے۔ کیوں؟ ہر سال کم از کم انہی کی گنتی کے مطابق 9-10 ہزار نکلتا ہے طالب علم اس میں سے پاس ہو گئے۔ کوئی کاروبار نہیں جانتا، کوئی دھندا نہیں جانتا، رزق کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور یہی ایک ذریعہ ہے۔ تشکیل پاکستان کے بعد میں نے یہ پہلی بات کہی تھی کہ جتنے ہم لوگ وہاں سے پناہ گزین جن کو کہا کرتے تھے، وہاں سے یورش کر کے ادھر آئے ہیں، ہجوم کر کے جو آئے ہیں، یہاں ایسے ایسے وسائل موجود ہیں کہ ان کو دے دیے جائیں گے تو کچھ دقتیں تو ہوگی، لیکن تھوڑے سے وقت کے بعد یہ محنت مشقت کر کے اپنی اپنی جگہ یہ پاؤں ٹکا لیں گے، ان کی روٹی کا انتظام ہو جائے گا۔ میں نے کہا تھا ایک گروہ ایسا ہے جس کے لیے یہ ممکن نہیں، اور وہ ہے یہ علماء حضرات کا گروہ۔ یہاں جو آئے ہیں تو جتنی مساجد ہیں ان میں تو پہلے سے موجود ہیں ائمہ خطیب، وہ تو آپ کسی کو دے نہیں سکتے۔ ہندوؤں کے، سکھوں کے، عیسائیوں کے جو پرستش گاہیں ہیں، مندر ہیں، گرجے ہیں، وہ الاٹ کر نہیں سکتے۔ یہ کہاں جائیں گے؟ یہ کیا کریں گے؟ میں نے یہ تجویز کی تھی کہ ان کے لیے باعزت روٹی کا انتظام کیجیے، اور آئندہ کے لیے نجی طور پر یہ جو کچھ بن کے نکلتے ہیں اس کو ختم کر دیجیے، ورنہ مستقل مصیبت رہے گی اقتصادی طور پہ بھی آپ کے ہاں، اور اقتصادی نہیں ہوگی، یہ سیاسی مشکل ہوگی۔ میں نے یہ آگے یہاں یہ چیز کہی تھی، کون سنتا ہے؟ آج اندازہ لگا لیجئے، سب سے بڑی پرابلم یہ ہے آپ کے ہاں۔ تو یہ کس طرح سے ہوا؟ میں نے کہا فرقہ تو بنا ہی اس طرح سے کہ پھسلے، مداہنت، قرآن کے اڈل مقام سے تھوڑا سا پھسلے گا تو ایک نیا فرقہ بنے گا نا۔ وہ ادھر کو پھسلا، یہ ادھر کو پھسلا، وہ ادھر کو پھسلا۔ مدہنون وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ، کہتا ہے کہ قرآن کو ذریعہ رزق بنا رہے ہو اور اس میں مداہنت برت کے پھر یہ ان چیزوں کو کر رہے ہو، یہ چیز ایمان نہیں۔ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، زبان سے مان رہے ہو، عملاً جھٹلا رہے ہو قرآن کو۔ قرآن کو ماننے کے مدعی اگر مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں عزیزان ایمان، اس سے بڑی تکذیب نہیں قرآن کی، وہ فرقے کو شرک قرار دیتا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ ہر فرقہ قرآن کے مطابق ہے، اس سے بڑی تکذیب اور کیا ہو سکتی ہے؟ قرآن اس کو بھی تائید کرتا ہے، اس کی بھی تائید کرتا ہے، اس کو بھی دلال دیتا ہے، اس کو بھی دلال دیتا ہے، نچا رہا ہے ان کو، تو کہنے لگے یہ قرآن ہے۔ کہا قرآن کی تکذیب ہے یہ جو تم کر رہے ہو، ستاروں کی دنیا میں یہ تکذیب نہیں تم پاؤ گے۔
قسم ہے مجھے ان ستاروں کے آسمان کی، اس میں یہ تکذیب نہیں، اس لیے کہ وہاں مداہنت نہیں ہے، وہاں فرقے نہیں ہیں، انہوں نے اس کو ذریعہ معاش نہیں بنانا۔ انتم تکذبون، آیتیں تو چاندی ہیں لیکن نہیں، بہرحال وقت ہو گیا۔ اگلی بات یہ تھی، اب کہنے کی بات یہ تھی نا کہ صاحب نہیں، غلط ہے، ہم کسی قانون کے تابع نہیں رہنا چاہتے، ہم اپنا قانون آپ بناتے ہیں صاحب، کسی قانون کا محکوم رہنا، کسی کا فرما بردار رہنا ہم نہیں کہتے ہیں کہ یہ جو کچھ کرتے ہیں نا من مانی، عملاً وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم خدا کے قانون کے تابع نہیں ہیں، نہیں رہنا چاہتے، زبانی کہتے ہیں عملاً نہیں رہتے، کہتے ہیں کہ یہ صورت ہے نا۔ کہتا ہو جو تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم کسی خدا کے قانون کے تابع نہیں رہ رہے، ہم نہیں مانتے، کہا ذرا آؤ ہم تمہیں بتائیں گے مانتے ہو کہ نہیں مانتے۔ اور یہ جو اگلی آیت میں بتایا ہے وہ بڑی عجیب چیز ہے، اسے ہم آئندہ درس میں لیں گے۔